بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدم و مسلیم و مسلمہ۔ اہل ایمان، آج کی گفتگو میں آپ کو رمضان المبارک میں رات کے قیام سے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ میری ان معروضات کو اگر آپ توجہ سے دل کی گہرائیوں سے سماعت فرمائیں گے تو تراویح کے بارے میں آپ کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوں گے، کوئی آپ کو اس معاملے میں گمراہ نہ کر سکے گا۔ یہ بات تو ہم نے اپنے متعدد گفتگو میں، اپنی ٹاکس میں، اپنے خطبوں میں کہی کہ اس ماہ مبارکہ میں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کی راتوں میں قیام کریں اور دن میں روزہ رکھیں۔ اب اس ضمن میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارکہ کی آمد پر خاص اہتمام فرماتے۔ محدثین نے بیان کیا کہ کیفیت یہ ہوتی کہ جس طرح کوئی شخص کسی کام کے لیے مستعد ہوتا ہے، تہبند کستا ہے، یہ کیفیت ہوتی تھی امام المرسلین سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کا عام دنوں میں معمول یہ تھا کہ آپ کی راتیں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر بسر ہوتی اور پروردگار عالمین آپ سے فرماتا، پیارے اپنے جان پر بھی کچھ خیال کرو، کچھ آرام کر لو، اس میں کچھ کمی لاؤ۔ لیکن آپ کی مستعدی اور بڑھ جاتی، آپ کا شوق اور اضافہ ہو۔ جب آپ سے کہا جاتا کہ اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے تو آپ فرماتے، افلا اکون عبدا شکورا۔ ایک بندے کی شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرمائے تھوڑا کرو، میں اور بڑھا دوں، تاکہ اس کا شکر گزار بندہ بن سکے۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ 5 نمازوں کے علاوہ تہجد بھی ادا کرتے، اور اس تہجد میں رات کا جو حصہ صرف ہوتا اس کی تفاصیل اہل ایمان کے دلوں کو پر نور کر دیتی ہے۔ اب رمضان المبارک کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمیشہ سے معمول چلا آ رہا ہے، آپ اپنے خیمے میں بند ہیں، پوری رات اللہ تعالیٰ کے حضور بسر ہو رہی ہے۔ اب رمضان المبارک میں رات کے قیام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر کیفیات کو جان لینا کسی کے بس میں نہیں ہے، لیکن محدثین نے ہمیں ایک عمل تک رسائی دی کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے خیمے کے باہر ہیں، تو آپ باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رات کا قیام کروایا۔ اب اس قیام کی صورتیں جو محدثین نے ہمارے سامنے بیان کیں کہ 3 دن تک رہا، یا تیسرے دن یا اس کے بعد آپ نے خیمے سے باہر آنا بند کر دیا کہ کہیں میرے صحابہ پر یہ فرض نہ ہو جائے اور وہ اس کی طاقت نہ رکھیں، مشقت میں پڑیں۔ ہمیں مشقت سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 دن آپ کا جو معمول تھا، محدثین کہتے ہیں کہ آپ نے 8 رکعتیں پڑھائیں۔ یہ روایات زیادہ تواتر کے ساتھ موجود ہیں، بعض روایات اس سے ہٹ کر بھی ہیں، لیکن ہم نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس اسوہ کی روشنی میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل دیکھنا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں۔
یہ بعد کے ائمہ محدثین نہیں ہیں، انہوں نے تو صحابہ کے اعمال کو جمع کیا، حضور علیہ السلام کے ارشادات کو جمع کیا، اور ہمارے سامنے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ، آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ خوب خوب واضح کر کے رکھ دیا تاکہ امت کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اب چونکہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ جب رمضان آئے تو اس کی راتوں میں قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، اور آپ کے قیام کی جو کیفیت محدثین نے بیان کی وہ یہ ہے دوستو کہ صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح قیام کروایا کہ پوری رات اسی میں بسر ہو گئی، انہی رکعتوں میں۔ دوسرے دن صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ آپ کے قیام کی کیفیت یہ تھی کہ ہم یہ سوچنے لگے کہ شاید آج ہماری سحری کھانا بھی رہ جائے، ہم سحری بھی نہ کھا سکیں۔ یہ کیفیت تھی سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس رات میں قیام کی، رمضان میں جو آپ قیام فرمایا، جس کو 3 دن یا 2 دن صحابہ رضی اللہ عنہم نے دیکھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قیام کی حالت کو جن صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس میں شریک ہوئے، وہ جانتے تھے کہ یہ راتیں کیسی پربہار ہیں، ان میں کس طرح رب تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں، شیاطین بند ہیں، جہنم کے طواق بند کر دیے گئے ہیں، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، فرشتے آسمانوں سے زمین پر آ کر روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہنے پر لگے ہوئے ہیں۔ ادھر روزے دار روزے کی وجہ سے اس کا معدہ خالی ہوتا ہے، اس کے منہ سے خالی معدے کی بو آتی ہے، وہ اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ خوشبو سے بڑھ کر۔ اب رحمت جو اس انداز سے برس رہی ہے، اس انداز سے جو روزے داروں کی روزی میں برکتیں ڈالی جا رہی ہیں، ان میں محبت کی فضائیں پیدا ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں، صدقہ فطر کی بدولت معاشرے کے کمزور ترین طبقوں کو بھی اپنے ساتھ خوشی میں شامل کرنے کے لیے انہیں لباس کے لیے، خوراک کے لیے صدقہ فطر بھی دے رہے ہیں، دیگر صدقات بھی کر رہے ہیں۔ ان میں اب راتوں کا قیام، اور قیام کی بھی ایسی صورت کہ مسلمان کو حقیقی معنوں میں پورے سال کے لیے متحرک کر دے۔ اب رات کا قیام کہلایا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح نہیں پڑھائی، قیام کروایا رات کا، دن کو روزہ رکھا۔ اب اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم نماز عشاء کے بعد اپنے معمول کے مطابق اپنے گھروں میں جا کر عبادات بجا لاتے، جو ان سے ہو سکتا نوافل پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن پڑھتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، مساجد میں تراویح نہیں پڑھی گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس بات پر صحابہ رضی اللہ عنہ کو جمع نہیں کیا کہ وہ اجتماعی عبادت کے لیے رمضان کے راتوں میں قیام کریں۔ عہد فاروقی کا بھی کچھ حصہ اسی طرح بسر ہو گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب صحابہ رضی اللہ عنہ کا رات کا یہ قیام دیکھا تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا، آپ نے اس طرح توجہ کی کہ راتوں میں تراویح پڑھی جائے۔ یاد رکھیے، رمضان میں ہم راتوں کو قرآن سن کر جو رکعتیں ادا کرتے ہیں ان کو تراویح کہا جاتا ہے، اور تراویح جمع ہے ترویحہ کی۔
ترویحتن ترویحتان تراویح. ترویحہ کیا ہے؟ راحت سے نکلا ہے کہ 4 رکعت ادا کر کے مسلمان بیٹھیں، کچھ آرام کریں، اور اس میں ہی ہمیں ہمارے اسلاف نے ایک تسبیح تراویح دی، اور وہ تسبیح تراویح بھی اتنی عظمتوں والی ہے کہ اگر ہم میں سے ہر مسلمان اسے یاد بھی کرے اور ان کلمات کے اندر جو نغمگی ہے، اس تسبیح کے اندر جو کلمات ہیں، ان کے اندر اللہ کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کی جلالت، اس کی قدوسیت، اس کی جبرویت کی جو شانیں نکھر رہی ہیں، ان کو اگر 1 مہینہ حقیقی روح کے ساتھ دل میں جگہ دینے کی کوشش کرے تو وہ باقی 11 مہینے جو سال کے ہیں ان میں اپنے رب سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں ہو سکتا۔ یہ تراویح کی شان ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں عام طور پر جب رمضان آتا ہے تو مسجد کے ساتھ لکھی ہوئی تسبیح تراویح کے کیلنڈر لا کر لٹکا دیے جاتے ہیں تاکہ جن کو یاد نہیں وہ ان کو دیکھ کر پڑھ لیں۔ مگر کیوں؟ کیا ہم نے اللہ سے اتنی زندگی لے رکھی ہے کہ اس کے پاس نہیں جائیں گے؟ ہمارے پاس وقت ہی نہیں کہ ہم اس کو یاد کر لیں، اس میں غور کر لیں، اس طرف دھیان دے لیں۔ سبحان ذی الملک سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہم اجرنا من النار، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر۔ یہ نغمہ توحید، یہ رب تعالیٰ کی عظمتوں کے گن گانے کا انداز کوئی ابراہیم سے پوچھے کہ اس کی کیا شان ہے۔ آپ بہت بڑا ریوڑ لے کر اسے چرا رہے ہیں اور فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور انہیں اللہ کی حمد کا یہ نغمہ اپنے انداز میں سناتے ہیں۔ اب وہ ابراہیم جو رب کا سچا عاشق تھا، رب کے ہر حکم پر گردن جھکا دینے والا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا کہ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے جب یہ نغمہ سنا تو جھوم اٹھے۔ ان سنانے والوں سے کہا کہ ایک بار پھر سناؤ۔ انہوں نے کہا اجرت دو گے تو سنائیں گے۔ کہا ریوڑ لے لو۔ انہوں نے پھر وہ نغمہ سنایا۔ ان کے دل کے تار کس طرح ہلے، کیا وجد آیا، کیا سرور و لذت آپ نے پائی۔ فرمایا پھر سناؤ۔ انہوں نے کہا اور اجرت دو۔ کہا سارا ریوڑ لے لو۔ پھر سنا۔ اب کون ہے ایسا انسان دنیا میں جو کلمہ طیبہ بھی پڑھتا ہو اور کہے کہ رب تعالیٰ کی عظمت اور اس کی حمد سن کر میرا دل بھر جائے۔ جب کہا کہ سناؤ، انہوں نے کہا اب اجرت آپ کیا دیں گے؟ آپ نے تو سارا ریوڑ ہمیں دے دیا۔ فرمایا مجھے اس کی خدمت کے لیے ساتھ لے لو، لیکن مجھے میرے خالق و مالک کا یہ پیارا نغمہ پھر سنا۔ اہل ایمان ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ نغمہ ہمیں اس ماہ رمضان میں پڑھنے سننے کو پورا مہینہ ملتا ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ تراویح جمع ہے ترویحہ کی۔ ترویحہ کہتے ہیں 4 رکعت پڑھ کر بیٹھنا اور اس کے بعد اللہ کی حمد بجا لانا، تھوڑا آرام کر لینا، راحت پا لینا، پھر مستعد ہو کر اگلے ترویحہ کے لیے۔ اب ہم جو پڑھتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے تراویح۔ تو عربی کا ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ بات میں آپ پر واضح کرتا ہوں کہ
اگر تراویح 3 سے کم ہوں گے تو ان کے لیے تراویح کا لفظ نہیں بولا جائے گا، ان کے لیے کلمہ ہوگا ترویحتن ترویحتان، 2 تراویح 8 رکعتیں۔ 8 سے زائد ہوں گی تو ان کے لیے تراویح کا لفظ آئے گا۔ اب اس ضمن میں ہمیں 8 تراویح ادا کرنے والے کتنے بھی دلائل دیں، ان کے دلائل اپنے طور پر کتنے ہی مستحکم کیوں نہ ہوں، مگر جو بات میں آپ کو تراویح کے ضمن میں سمجھانے لگا ہوں اسے توجہ سے سنیے اور اس میں غور کیجیے۔ زمانہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا، ان کے مشیر اعلیٰ اور چیف جسٹس ہیں علی مرتضیٰ، ان کے سامنے ہیں ابی ابن کعب، زید بن ثابت۔ ابی ابن کعب کون ہیں؟ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش فرماتے کہ ابی ہمیں قرآن سناؤ، اللہ نے تمہیں لہن داودی سے نوازا ہے۔ اور زید بن ثابت کون ہیں؟ جن کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنے پر مامور کیا۔ اس کے علاوہ پھر دیگر جمع غفیر ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کا، جن میں بلال بھی ہیں، سلمان بھی ہیں، ابو ہریرہ بھی ہیں، عبد الرحمن بن عمر بھی ہیں، کس کس کا نام لیں۔ قرآن پاک نے اس ضمن میں ہمیں حکم دیا کہ ایمان والو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے خلیفہ کی اطاعت کرو، امر والے کی اطاعت کرو، یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ اللہ کے اس حکم کی روشنی میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میرا طریقہ، میری سنت اور خلفاء راشدین ہدایت یافتہ کی سنت۔ یہ 2 باتیں ہمارے سامنے آ گئی، اللہ کا حکم بھی آ گیا کہ اولی الامر کی اطاعت کرو، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایمان والو تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد میں جب دیکھا کہ رمضان المبارک کی راتوں میں صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے طور پر مسجد میں آ جاتے ہیں، کوئی وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس بات پر جمع کیا اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو ان کا امام بنایا، اور یہ 20 تراویح مسجد نبوی میں پڑھی جانے لگی۔ اور یہی حقیقت موجودہ حکومت کے علماء جو حنبلی ہیں ان کو بھی سمجھ آئی، وہ بھی 20 ادا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 8 ہیں، ہمیں ائمہ حدیث نے یہ بتایا، تو آپ ان سے سوال کیجئے کہ کیا ان ائمہ حدیث کو جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل، ان کا طریق نظر نہیں آیا؟ یہ بنیادی نقطہ ہے جس کی سمجھ میں آ جائے۔ 8 تراویح پر اصرار کرنے والا عملی طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ائمہ حدیث نے یہ بتایا کہ رسول اللہ نے 8 پڑھی۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جن صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قیام کیا ان کو خیال نہ آیا،
دین کا ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہاں میں یہ عرض کرتا چلوں دوستو کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد تابعین سے لے کر قیامت تک آنے والے ان میں کیسے کیسے محقق پیدا ہو جائیں، کتنی شان والے بزرگان دین آ جائیں، علم دین سے شغف رکھنے والے، علم دین کے لیے کام کرنے والے آ جائیں، یہ سارے کے سارے مل کر صحابہ رضی اللہ عنہم کی سواری میں آنے والے گھوڑے کی ٹاپوں سے اڑنے والی غبار کو بھی نہیں پا سکتے۔ اسی لیے تو شیخ احمد سرہندی نے اس طرف توجہ دلائی کہ مجاہد کے گھوڑے کے ساتھ اڑنے والی خاک اس کے لگنے والے جو ناک سے چمٹی ہے اس کے برابر بھی کسی کا درجہ نہیں ہو سکتا، اور ہم یہ سوچ کر بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے دین کی روح پا لی کہ ائمہ حدیث نے ہمیں بتایا کہ 8 تراویح۔ یہ میں نے بڑا نازک فرق آپ کے سامنے واضح کیا کہ ایسا کہنے والا گویا یہ کہہ رہا ہے کہ ائمہ حدیث کو وہ بات معلوم ہو گئی جو علی مرتضیٰ کو معلوم نہ ہوئی، فاروق اعظم کو پتہ نہ چلی، دیگر اجلہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو معاذ اللہ پتہ نہ چل سکی، اور پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جیسا انسان خلیفہ بن کر دارالخلافہ کوفہ کو بنائے اور کوفے والوں کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ رمضان میں کتنی تراویح ادا کرتے تھے۔ اس حقیقت کو جس نے سمجھنے کی کوشش کر لی تو اس پر تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اگر عمر مسلمانوں کو مسجد میں جمع کر کے رمضان المبارک کی راتوں میں 20 تراویح ادا کروا رہا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ جب آتے ہیں اور مسجد کو روشن دیکھ کر خوش ہو کر صحابہ کو 20 تراویح پڑھتے ہوئے دیکھ کر زبان پر یہ کلمہ لاتے ہیں کہ اے عمر، تو نے اللہ کا گھر روشن کیا، اللہ تیری قبر کو روشن کرے۔ یہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ دعا دے رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو تراویح شروع کرانے پر۔ اب اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں ادا کرے، مسجد میں پڑھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے عمل کو لے کر 20 تراویح ادا کرتے ہیں۔ تراویح کے متعلق میرا یہ نقطہ نظر جس اہل ایمان کو سمجھ آئے وہ میرے حق میں دعا بھی کرے اور اس حقیقت کو سامنے رکھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کے عمل کو جاننے والا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، خواہ اسے امام المحدثین کہیں، امام الفقہاء کہیں، امام المتکلمین کہیں، امام المحققین کہیں، امام المفسرین کہیں، یہ سارے کے سارے تو حضرت بلال کے ساتھ لگنے والا گھوڑا، اس گھوڑے کی ناک میں لگنے والی غبار اس کو نہیں پا سکتے۔ چہ جائے کہ یہ کہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے عمل کو صحابہ سے بڑھ کر پا لیا ہے، اور ایسی روایات بھی موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اجتماعی انداز میں 20 بھی پڑھائیں، لیکن محدثین نے جس انداز میں ان چیزوں کو فروغ دیا، جن کو آگے لائے، اس کی روشنی میں عام طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے چونکہ 8 پڑھائیں اس لیے ہم بھی 8 پڑھتے ہیں، گویا ہم یہ کہہ کر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمر کو پتہ نہ چلا، جن کی اطاعت اللہ نے ہم پر لازم کی، جن کی سنت کو اللہ کے نبی نے ہم پر لازم قرار دیا، ہم اس کے مقابلے میں دیگر محدثین کی باتوں کو لے کر تو اس لیے 8 تراویح کی بجائے 20 تراویح پڑھنے والے کسی قسم کے مخمصے میں نہ آیا کریں،
اور کبھی اس بات کی طرف نہ جایا کریں جی 8 پڑھ لیں، حضور علیہ السلام نے 8 پڑھی ہیں۔ ہمارا یہ عمل ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ صحابہ کے جمع غفیر کو پتہ نہ چلا، آج ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے 8 پر گزارا کر لینا ہے۔ اور ویسے بھی تو یہ راتیں برکتوں کی ہیں، ہم جس قدر بھی اللہ جل مجدہ کے حکم کو مانتے ہوئے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے، خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے جتنی زیادہ عبادت کریں گے، قیامت کے دن رب تعالیٰ کسی سے نہیں کہے گا کہ اس نے میری زیادہ عبادت کی ہے لہذا اٹھا کر اس کو دے دو، اس کو قدر و منزلت نہیں ملے گی، اس کا اجر و ثواب اسے نہیں ملے گا۔ وہ علیم و خبیر ذات جو ایک ایک ذرے کے برابر کی ہوئی برائی اور ایک ذرے کے برابر کی ہوئی نیکی کو خوب دیکھ رہا ہے، علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، حکیم ہے، اس دانائے مطلق، اس خالق کائنات، اس فاطر السماوات والارض کی عظمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی بندگی کا حق بجا لانے کے لیے، ہمارے اسلاف میں اللہ نے جن کو حیات جاویداں سے نوازا، یہ وہ حضرات تھے جن کی زندگی کا ایک بیشتر حصہ راتوں کو اس کے حضور قیام کی حالت میں گزر جاتا تھا، اور یہاں تک کیفیت تھی کہ اگر کسی سے اس کا نفس مطالبہ کرتا کہ اتنے سال ہو گئے تو نے مجھے من پسند کھانا نہیں کھایا، آج تو میری بات مان لے، آج تو مجھے کھانا کھلا دے، تو وہ کہتے ہاں تیرا کہنا مانوں گا، پہلا میرا کہنا یہ مان کہ کھڑے ہو کر 2 رکعتوں میں پورا قرآن پاک پڑھ، پھر تیری بات مانوں گا، تجھے تیری لذت کا کھانا کھلاؤں گا۔ تجھے اسلاف کو اتنا شوق ہو اور ہم اتنا بھی 1 مہینے میں بھی یہ وقت نہ نکال سکیں کہ رات کو 8 تراویح پڑھ لیں، اگرچہ وہ جس انداز سے پڑھی جاتی ہیں، مقصد تو یہ تھا کہ قرآن رمضان کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، ان کا باہمی چولی دامن کا ساتھ ہے، ہم قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں، اس کے مطابق اپنی عملی زندگیوں کو ڈھالنے والے بن جائیں، باہر کیف جتنا بھی ہو سکے نیک نیتی کے ساتھ ہم اس ماہ مبارکہ کی راتوں کو بامقصد بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنا تعلق استوار کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔